اسلامی پہلا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ شروع ہوتے ہی سبحان اللہ یکم محرم الحرام شریف خلیفہ دوم امیر المومنین عدل و انصاف کے بادشاہ، میرے محبوب کے وفادار، میرے محبوب کے چہیتے یار، میرے محبوب کے قدموں پہ سب کچھ قربان کرنے والی شخصیت، آج میں جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ حضرت عمر امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے بھائیوں، یکم محرم الحرام شریف کو آپ کا جنازہ ہوا، آپ مدفن ہوئے روضہ رسول اللہ میں، تو آج ہم مسلمانوں پہ حق بنتا ہے، جو واقعی علی والے ہیں ان پہ حق بنتا ہے کہ حضرت عمر کا سر منبر ذکر کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ جو کہتے ہیں کہ علی ہم سے راضی ہو جائے، جو کہتے ہیں اہل بیت اطہار کا ہر فرد ہم سے راضی ہو جائے، تو سنو حضرت امام جعفر صادق کا قول یہ ہے کہ میں تو ان کو ہی اپنا مانتا ہوں جو حضرت ابو بکر صدیق اور عمر کو اپنا مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت امام جعفر صادق کا قول ہے، جو حضرت فاروق اعظم کو اپنا مانتے ہیں، جو حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا مانتے ہیں، تو حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں پھر میں ان کو اپنا مانتا ہوں۔ یہ قول اہل بیت اطہار کا ہے۔ تو سنیے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس کے اسلام لانے پر آسمان والے خوش ہوئے، جس کے اسلام لانے پر آسمان والے خوش ہوئے، زمین والوں نے سجدہ تشکر کیا، اور وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے چہرے کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ عمر جس کی زبان پر بات آئی ہوئی، اللہ پاک قرآن کی آیت نازل کر کے فرماتا ہے، اے حبیب جو عمر بات کر رہا ہے اس کی تصدیق میں اللہ فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ حضرت عمر جس کے آنے سے اسلام کو عزت ملی، وہ عمر جس کے آنے سے صحابہ نے اعلان کر کے نمازیں پڑھی، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے میرے اللہ اسلام کو حضرت عمر بن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرما۔ لوگوں نے دیکھا میرے حبیب کے ہاتھ اٹھتے ہوئے، میرے مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھتے ہوئے دنیا نے دیکھا، میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے، تو اللہ پاک نے واقعی حضرت عمر کے ذریعے اسلام کو بلند کر دیا ہے۔ اور وہ حضرت عمر جب عمر تلوار لے کر نکلا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکلا، ارادہ تھا، یہ جب آپ کفر میں تھے، ارادہ تھا کہ معاذ اللہ محمد مصطفیٰ کو قتل کریں گے، لیکن اللہ کی قدرت کچھ اور تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا جانا تیرا کام ہے، تیری دل کو بدلنا اللہ کا کام ہے۔ تو رب تعالیٰ کے محبوب کے پاس جب حضرت عمر تلوار لے کے گئے تھے تو آپ یوں گرے محبوب مصطفیٰ کے قدموں میں، گر کے روئے، کہنے لگے جلدی کریں، دیر نہ کریں، مجھے کلمہ پڑھائیں، مسلمان کریں۔ اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی تقدیر بدل گئی، قرآن سنتے ہی آپ کی دنیا بدل گئی، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے کلمہ پڑھنے سے مسلمانوں نے چھپ کر عبادت چھوڑ دی، اعلان کعبہ کے اندر آ گئے کہ کون ہے مائی کا لال، کون ہے بہادر جو عمر کے سامنے پیش آئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو بلند کر دیا، اسلام کو عزت عطا کر دی۔ تو سنیے میرے پیارے بھائی، وہ حضرت عمر اسلام لانے سے پہلے ہم کبھی اعلانیہ نماز نہیں پڑھتے تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم چھپ کی نمازیں پڑھتے تھے،
حضرت عمر جب اسلام نہیں لائے تھے تو ہم چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے، گھروں میں پڑھتے تھے، حکم یہی تھا، حضور کا حکم یہی تھا کہ چھپ کے نمازیں پڑھنی ہے، چھپ کے تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ لیکن جب حضرت عمر آئے اسلام میں، سبحان اللہ، تو صف بندی ہو گئی۔ کعبۃ اللہ شریف میں حضرت پاک عمر نے اعلان کیا، اے صحابہ گھروں سے نکلو، جلدی جلدی کعبہ میں پہنچو، کون ہے جو عمر کے سامنے آئے گا؟ سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال، ہیبت اور جلال یہ تھا، جب بھی کوئی کافر سامنے آتا جرت نہیں ہوتی تھی حضرت عمر سے لڑنے کی یا بات کرنے کی۔ اس لیے تو میرے محبوب مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عمر مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، جس راستے سے تو گزرتا ہے شیطان تجھے دیکھ کے بھاگ جاتا ہے۔ او بھائی، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ شیطان ایک ایسا دشمن ہے، جس طرح ہماری رگوں میں خون دوڑتا ہے اسی طرح شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے، چاہے وہ ولی ہو، چاہے قطب ہو، چاہے ابدال ہو، ہر انسان کے جسم کے خون کی طرح شیطان دوڑتا ہے۔ لیکن قربان جائے حضرت عمر کی شان پہ، میرے محبوب نے فرمایا جس راستے پہ تو گزرتا ہے شیطان میلوں دور بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ ہیبت تھی حضرت عمر کی، یہ جلال تھا، یہ شان تھی جو اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ تو سنیے میرے پیارے بھائیوں، ویسے ٹائم بڑا مختصر ہے، موضوع بڑا لمبا ہے، میں کہتا ہوں اپنے موضوع کو سمیٹوں۔ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یار، انسان تو انسان، جانور بھی ڈرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم کی حکومت کے دور میں کسی شیر کو، جنگلی جانور کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بکری اٹھاؤں یا اسے کھا جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمین ڈرتی تھی، آسمان ڈرتا تھا، ان کا عدل اتنا خوفناک تھا کہ آپ نے فرما دیا میری حکومت میں اگر کوئی کتا یا کھچر بھی پیاسا مر گیا تو کل قیامت کے دن رب سے میں جب ملاقات کروں گا تو رب مجھے کہے گا، اے عمر تیری کیا حکومت تھی کہ میری مخلوق میں سے ایک کتا پیاسا مر گیا۔ آپ ساری رات گشت کرتے تھے، اللہ اکبر، ساری رات گھومتے تھے، کوئی انسان کا بچہ یا جانور کا بچہ کوئی پیاسا تو نہیں سویا، کوئی بھوکا تو نہیں سویا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانوں،